تحریک تحریک عظمت قرآن، جگہ جگہ یہ لکھا ہوا ملتا ہے، تحریک عظمت قرآن، اٹس اے گڈ تھنگ، چلیں قرآن کی عزت ہے۔ مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، قرآن اور اہل بیت میرے سینے سے آئے ہیں، یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے، اور یہ حوض کوثر پہ میرے پاس دونوں پہنچیں گے۔ اہل بیت کے بغیر قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ممکن ہی نہیں ہے، اور اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے بھی نہیں کہ اگر آپ فرقہ بندی کی بات کریں، جتنے فرقوں سے آپ بات کرو گے تو وہ آپ کو یہی بتلائیں گے کہ جی ہم نے اپنا فرقہ قرآن سے لیا ہے، مگر قرآن خود گونگا ہے، اٹ ڈزنٹ اسپیک۔ بات یہ اسی سے کرے گا جو قرآن کو جانتا ہوگا، اور اہل بیت رسول کی عظمت اور ان کی شان اور ان کا قرآن کے ساتھ پیار، یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک کو جو انہوں نے عظمت دی اور جو اس کی پہچان دی، وہ کسی کے بس کا روپ تھا بھی نہیں اور کسی نے وہ کیا بھی نہیں ہے۔ جناب حسین علیہ السلام کا ایک ڈائلاگ ہے جناب اپنی ہمشیرہ جناب زینب سلام اللہ سے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی قرآن پڑھو، تو انہوں نے کہا کہ بہن میں تو اب شہید ہوا، وقت گزر چکا، تو پاک بی بی نے فرمایا یوں ہے بھائی کہ اس میں یہ ہے کہ ایک تو تیری ہمشیر کا پردہ بچ جائے گا کہ یہ تیرے قرآن کی طرف توجہ کرنے لگ جائیں گے، دوسرا فرمایا کہ رسول خدا نے فرمایا تھا، مسجد نبوی میں بیٹھ کے بتلایا تھا کہ قرآن اور اہل بیت میرے سینے سے آئے ہیں۔ آج ان کو یہ کنفرم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا، جب تیرا کٹا ہوا سر قرآن پاک کی تلاوت کرے گا تو انہیں کم سے کم یہ تو بتلا دو کہ قرآن اہل بیت ایک ہے۔ تو قرآن کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، امام حسین علیہ السلام نے کٹے ہوئے سر پہ وہ قرآن پڑھ کے یہ بتلا دیا کہ قرآن ان کے ساتھ ہے اور وہ قرآن کے ساتھ ہیں۔ قرآن کی جو حقیقی معرفت ہے وہ آل رسول کے علاوہ نہ کسی کے پاس تھی، نہ کسی کو آئی ہے اور نہ کوئی دے سکا ہے۔ یہ وہ عظمت قرآن کی بات تو کرتے ہو، آل رسول کی بات بھی کرو۔ آپ نے تو آل رسول کے ساتھ اور بھی صحابہ کا نام شامل کیا ہوا ہے۔ اٹس اے ویری ویری اسٹرینج تھنگ کہ ہمارے سامنے اسلام کا کانسیپٹ ہی چینج کیا جا رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو ایک نیا وہ بڑھا رہے ہیں جس میں درود شریف، درود ابراہیمی کو ایک نئے وہ ٹچ دے دیا ہے۔ یہ سینکڑوں سالوں سے اسلام میں یہی ہوتا رہا کہ جس کا جو جی چاہا جیسے چاہا چینج کیا، مگر حقیقت یہی ہے۔ اہل بیت کی عظمت کو اگر نہیں لوگے تو قرآن تمہیں اپنی عظمت سے آگاہ کر ہی نہیں سکتا، اور نہ اس نے کیا ہے۔ اسی لیے تو دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہیں کہ رسول خدا کا جو فرمان تھا، جو حقیقت تھی، اس کو چھوڑ دیا اور اس کو لے لیا جو ان کو اپنی مرضی کا چاہیے تھا، اور جو بنو امیہ اور بنو باس کے خلفاء نے ان کو دیا۔ یہ ہے وہ اسلام جس میں اہل بیت نہیں، قرآن ہے، مگر قرآن اہل بیت کے بغیر ممکن ہے ہی نہیں۔ اگر ہے تو کوئی مجھے بتائے کہ کیسے ہے۔ آپ بھی غور کیجئے گا، سوچئے گا، جو رسول کے فرمان سے آگے گزر گیا یا پیچھے رہ گیا، سمجھ لو وہ راہ ہدایت سے بھٹک گیا۔ بہت شکریہ۔